اللہ مالک الملک خالق کائنات عز وجل کا ارشاد عالی شان وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس آیے مبارکہ کے ذریعے تمام اہل ایمان، اہل اسلام کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جو شریعت مل جائے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دو، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو، نہ کسی قسم کی زیادتی کے مرتکب بنو۔ اگر ہم اس شریعت میں اپنی ذہنی اختراع اور ذہن کے مطابق اللہ کی شریعت کو ڈھالنا چاہیں گے، اللہ کی شریعت میں اس چیز کو بڑھانا چاہیں گے، یقیناً یہ چیز کو بڑھانا اور اسے ثواب کا درجہ دینا دین میں اضافہ ہے، اور یہی چیز بدعت ہے۔ بدعت لفظ بدون سے نکلا ہے، جس کے معنی نو پیدا کرنا، یعنی ایسی چیز کو بنانا جس کے لیے پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، جیسے بدیعن، بے نمونہ بنانے والا، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی ہی وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کو بے نمونہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بے نمونہ پیدا کرے۔ یہ بدعت کی جو اصطلاحی معنی ہے، نئی چیز یا نئی بات کو نکالنا۔ ایک تو وہی بدیعن، یعنی بے نمونہ پیدا کرنا، ایسی چیز جس کے لیے کوئی مثال موجود نہ ہو، اور دوسری وہ بات جس کے لیے پہلے سے ہی شریعت میں کوئی نمونہ موجود ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی چیز موجود ہو۔ جیسے سورہ احقاف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں جن کا کام یہی تھا، وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، یعنی دوسری وہ چیز جس کو کرنے کے لیے دین اسلام میں اللہ رب العالمین کی شریعت میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی چیز موجود ہو، اور اگر نہ سنت میں کوئی چیز موجود ہو اور وہ بے نمونہ بنا دی جائے اور اسے دین کا درجہ دے دیا جائے، اس سے ثواب کو کرنا سمجھا جائے، یہی چیز اصل میں بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں اس کا بہترین نقشہ کھینچا، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، اپنے رسول کو ماننے والے تھے، ان کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں مہربانی اور شفقت کو پیدا کر دیا۔ یعنی جو کوئی بھی رسول کی پیروی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دلوں میں مہربانی، شفقت اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور اس کے بعد جو لوگ تھے نصارہ میں سے، انہوں نے رہبانیت کی بدعت نکال لی، ما کتبناہا علیہم، حالانکہ ہم نے اپنی شریعت میں اس کو نازل نہیں کیا تھا۔
یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے اور اس چیز کو دین کا درجہ دے دیا جائے، یہی تو بدعت ہے۔ ما کتبناہا علیہم، اللہ رب العالمین نے وہ چیز ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس بدعت کو انہوں نے جو اپنے اوپر نافذ کر لیا، اس کی وجہ سے وہ اس کام کو پورا نہ کر سکے، اسے نبھا نہ سکے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، اور ان میں سے جب وہ لوگ بدعتیوں میں سے بعض لوگوں نے اس بدعت کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کا اجر دے دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہی رہ گئے۔ یعنی 3 لوگوں کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے نبی کی پیروی کی، ان کے دلوں میں اللہ نے جذبہ مہربانی اور شفقت کو پیدا کیا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے بدعت کو نکالا، اور جب وہ بدعتی کہلائے تو وہ اسلام سے دور ہو گئے، یعنی انہوں نے کفر کو قبول کر لیا اور دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہی وجہ تھی اللہ رب العالمین نے آگے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، اور وہ بدعت سے انکار کر کے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، انہیں اللہ رب العالمین نے اپنے اجر سے نوازا۔ یعنی بدعت ایسی چیز ہے جو آدمی کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور شریعت سازی کی طرف لے جاتی ہے، شرک و کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی تمام تر خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں صحیح ترین دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان شر الامور محدثاتها، صحیح مسلم، بے شک ہر نیا کام دین میں وہ بدعت ہے، نئے کام کو ایجاد کرنا وہ بدعت کہلائے گا۔ اور صحیح مسلم اور نسائی میں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یعنی یہ جو بدعت جو کام ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس شخص کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے وہ جو چور ہے اس کو چوری کرنے پر گناہگار تو ضرور کہا جائے گا لیکن اسے گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن یہ بدعت اتنی بری چیز ہے جو شخص بھی اسے کرتا ہے وہ گمراہی کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ گمراہی اسے دوزخ میں لے جاتی ہے۔ لہذا جو شخص بدعت کو جاری کرتا ہے یا بدعت پر عمل کرنے والا ہے وہ اپنا ٹھکانہ خود سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، سب سے بہترین کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام عملوں میں سب سے برا عمل جو ہے وہ بدعات ہے، سب سے بدترین عمل جو ہے وہ بدعت ہے۔ یعنی جو عمل بدترین ہو، جو عمل گمراہی کی طرف لے جانے والا ہو، یقیناً وہ کفر اور شرک کی طرف آدمی کو لے جائے گا اور وہاں سے اس کی واپسی ممکن نہ ہوگی سوائے اس حال میں کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اپنے عمل کو آپ کے مقابلے میں بہت کم تر سمجھا۔ ایک شخص نے کہا اما اصلی اللیل ابدا، میں ہمیشہ رات کو ہر رات نماز کی ادائیگی کروں گا، ہر رات نماز پڑھا کروں گا۔ ایک نے کہا انا اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی دن میں کبھی بھی روزے کو افطار نہیں کروں گا۔ اور ایک شخص نے کہا ولا اتزوج النساء، اور میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا اور میں عورتوں سے دور رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تو آپ دوبارہ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا انتم کذا و کذا، اے لوگوں کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ وانفسکم لا، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ انا اصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور میں سوتا بھی ہوں۔ انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں روزے کو کھولتا بھی ہوں، یعنی میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور اسے چھوڑتا بھی ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، دیکھو میری سنت سے بے رغبتی نہ کرنا۔ فلیس منی، جو شخص بھی میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھ رہے تھے، وہ بہترین عمل کرنا چاہتے تھے، وہ نمازیں پڑھنا چاہتے تھے، وہ روزے کو رکھنا چاہتے تھے، وہ عبادات میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ جو اعمال ہیں جو سنت کے منافی تھے اسے منع کر دیا اور یہ بات کہہ دی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص بھی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جوک در جوک ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اسے دین اسلام کا درجہ دیتے ہیں، اور ببانگ دہل یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی دین اسلام ہے۔ یقیناً انہیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو یہ بات کہہ کر اس شریعت پر مہر لگا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی شریعت میں ہماری کسی بھی طرح کی کوئی فتوے کی، کسی رائے کی، کسی اجتہاد کی ضرورت ہے، یقیناً وہ اس آیت کے انکاری ہیں، اور جو شخص آیت کا انکار کرے یقیناً وہ اپنا ٹھکانہ ضرور جانتا ہے۔
الغرض انہوں نے اس کام کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے کئی ایسے فتاوے لکھے گئے جس کا کوئی دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ماہ شعبان، اس میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا بتلاشی ہے اسے لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی اور آخرت میں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث من امرنا ھذا، جو شخص بھی ہمارے اس امر میں، ہماری اس شریعت میں کسی بات کو لے آتا ہے اور وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ چیز رد کر دی جائے گی، وہ چیز مردود ہے۔ من عمل عملا فلیس علیہ، جو شخص بھی کوئی ایسے عمل کو لائے گا جس عمل پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اس سے وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ جب یہ چیز ہمیں مل جائے، اور جو لوگ آج ان تمام اعمال کو دین اسلام کا درجہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو جاگا جائے جو 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور انہیں اگلے سال کے جو مرنے والے ہیں ان کے نام دیے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام بے ثبوت باتیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں قبرستان جائیے، یہ تمام کام جو ہیں یہ دین اسلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ پیغام ملا کہ آپ وہاں جائیے اور بخشش کی دعا کیجیے، لیکن وہ رات کون سی تھی؟ کیا وہ یہی رات تھی؟ یہ تمام چیز ہمیں نہیں ملتی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ رمضان المبارک کے بعد اس مہینے میں کیوں روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف اعمال بلند کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بلند کیے جائیں فإنی صائم، اور میں روزے سے ہوں۔ اور 15 شعبان کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سے یہ پوچھا کہ تم نے اس مہینے کی 15 شعبان کو روزہ رکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفْطَرْتَ رمضان، جب تم رمضان کو ختم کر لو تو اس کے بعد اس روزے کے بدلے میں 2 روزے رکھو۔ یعنی 15 شعبان کے روزے کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے 15 شعبان کا روزہ رہ گیا، آپ نے اس سے سوال کیا، جب اس نے کہا میں نے نہیں رکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم جب رمضان المبارک گزر جائے تو اس کے بعد اس کے بدلے میں 2 روزے رکھ لینا۔ یہ کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور کوئی شخص بھی رمضان المبارک کی پیشوائی کے لیے کوئی روزے نہ رکھے۔ اور ابو داؤد میں صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان اذن تصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا ہو جائے، نصف ہو جائے تو اس کے بعد کوئی روزے نہ رکھو۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے اور انہیں دین کے اندر جاری کر دیا جائے وہ سب کے سب بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی تمام تر خرافات سے دور رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔